بریک جی کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام میرا ورحمۃ ایک بہت اہم سوال ہے، جیسا کہ آج کے دور میں زنا و فحاشی اتنی عام ہو گئی ہے اور گناہ سے بچنا مشکل ہے، اور نکاح ابھی بالکل ممکن نہیں ہے 3-4 سال سے پہلے، تو کیا نکاح متا کیا جا سکتا ہے بنا والدین کو بتائے، جس سے کہ گناہ سے بچا جا سکے؟ کیونکہ والدین کو بتائیں گے تو والدین منع کر دیں گے یا ناراض ہو جائیں گے۔ پلیز آنسر ضرور دیجیے گا۔ اب یہ نہیں لکھا ہے کہ اس میں لڑکی میل ہے نے کہ یا لڑکا ہے؟ فیمیل نے لکھا ہے، جی فرمائیے۔ دیکھیے، جہاں تک سوال ہے عقد موقت کا، جی اس میں اگر لڑکی ہے تو لڑکی کو بہرحال اس کو اپنے گارجین سے اجازت لینا واجب ہے، بنا اس کے شادی نہیں ہو نہیں ہو سکے۔ سکتی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے یا عقد کرنا چاہ رہا ہے، اس میں بھی شرط وہی ہے کہ بنا اس کے ولی کی اجازت کے یہ عقد ممکن نہیں ہے۔ لڑکے کو اپنے ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بالغ ہے تو وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اگر خاتون مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، جی ان کو بھی پھر کسی کی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ میں عارف عباس سید فرام کھمبات، گجرات۔ جی میرا سوال یہ کہ جب نوحہ کے درمیان مصائب میں ہی ماتم ہوتا ہے، لیکن کچھ نوحہ میں مولا علی علیہ السلام کے یا کوئی بھی معصوم کے فضائل آتے ہیں اور 2-3 بار آئیں، تو کیا فضائل آئیں تب بھی ماتم جاری رہے گا؟ دیکھیے، اصل جو ماتم کا جو کانسیپٹ ہے، نوحے کا جو اصل جو مقصد ہے، وہ ہے گریہ ازاری اور ماتم کرنا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسے ہمارے پرانے جو شعراء تھے اور جو ماتم اور نوحے لکھا کرتے تھے، ان کو کوشش یہ کرتے تھے کہ جب نوحہ لکھ رہے ہوں تو کسی طریقے کے فضائل کے بند اس میں نہ آنے پائے۔ جی وہاں پر اختیار ہے انسان کو کہ انسان چاہے تو وہ ماتم کرے اور چاہے تو ماتم نہ کرے، لیکن عام طور پہ نوحے میں یہ ہوتا ہے کہ ماتم کر سکتا ہے۔ البتہ ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں، تقریباً پچھلے 7-8-10 سال میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، جہاں پر جو نوحے پڑھے جاتے ہیں وہ بیسیکلی سلام ہوتے ہیں، جی جس کے اوپر وہ ماتم کرتے ہیں، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ وہی حضرات اس کو محفل میں بھی جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی تو اس طریقے کے نوحے جو مصائب جس کا دور دور تک کوئی ربط نہیں ہے، ان کو آپ اپنی مجالس میں، اپنے شبیداریوں میں ایسے نوحوں کا استعمال نہ کریں جس میں صرف فضائل کے بند پائے جاتے ہیں، اس پہ کوئی ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف وہ نوحے جس میں مصائب ہیں، کیونکہ نوحے کا مقصد ہی مصائب۔ نہیں، آغا ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ایک نوحہ تھا کہ جب وہ صاحب بیاس پڑھتے تھے یا جو اور حضرات وہی نوحہ جی پڑھتے تھے، شریک دعوت اسلام ابو طالب، تو جب تک فضائل کے بند ہوتے تو کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا۔ جی جب مصائب کے بند شروع ہوتے تو جب ماتم شروع، جی لیکن بیچ میں کوئی فضائل کا پھر بند نہیں ہوتا تھا۔ جی 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 تو اس طرح سے کیجیے، فضائل پہ ماتم کرنا ایک ذرا تھوڑا۔ جی 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 بالکل۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم علیکم السلام۔ السلام۔ Is taqleed obligatory according to Islamic jurisprudence? If so, what are the textual evidences or rulings from the imams that support this obligation? Furthermore, is it mandatory for a believer to adhere strictly to a single marja taqleed, or is it permissible to follow multiple scholars simultaneously on different matters of fiqh? یہ سوال 1300 سال سے، میرا خیال ہے 1200 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کا میں جواب چاہ رہا ہوں کہ اسے ایک انداز سے دوں کہ بات ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔ مثال کے طور پر، کیا ایک ایسا اولڈ ایج ہاؤس جو ایک شہر میں پایا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو آپ کے مطابق کھانا پینا کا انتظام ہو جاتا ہے، کیا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اگر وہاں سے نکل سکتا ہے تو جائے، کم از کم ایک کرائے کا مکان لے لے، تاکہ وہ عزت آبرو کے ساتھ میں رہے۔ اور سب سے بہتر کیا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ جا کر کے اپنے لیے محنت و مشقت کر کے اپنے لیے گھر خرید لے۔ جہاں وہ پڑا ہوا ہے اولڈ ایج ہاؤس میں، وہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے پڑا ہوا ہے کہ وہ دو کام نہیں کر سکتا ہے، یعنی اپنا گھر کرائے پہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ گھر خرید سکتا ہے، مجبوری کے عالم میں وہاں پڑا ہوا ہے۔
اس کا جواب بھی یہی ہے، آپ کے اوپر تقلید واجب نہیں ہے اگر آپ احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کرائے پہ گھر لے سکتے ہیں یا آپ گھر خرید سکتے ہیں، مجتہد بن سکتے ہیں. کس نے آپ سے کہا ہے تقلید کیجیے؟ اصل تو یہ ہے کہ انسان جائے اجتہاد کرے، جی وہ آپ کے اوپر واجب ہے. نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں آپ کو سکون سے جگہ مل رہی ہے وہاں پہ آپ رہیے، ورنہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ جا کر کے تقلید آپ کے اوپر بہت زیادہ واجب ہے. فرسٹ آف آل. سیکنڈلی، ہمارے پاس آپشن کیا ہے اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں؟ آپشن یہ ہے کہ پھر ہم جائیں بہار الانوار کو اٹھائیں 110 جلد، جائیں وسائل الشیعہ کو کھولیں 30 جلد، جائیں اس کافی کو اٹھائیں 8 جلد، جائیں من لا یحضر الفقیہ کو اٹھائیں، اور اس کے بعد اپنے اعتبار سے ہم اس میں سے معصوم کے حکم کو استنباط کریں، استخراج کریں. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کو مثال کے طور پر ہم کو ایک ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں. اب اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کو پہلے سیکھنا ہوگا عربی. ترجمے سے کام نہیں چلے گا، جی کیونکہ ترجمہ قول مولا نہیں ہے، قول مولوی ہے. جی بے مولوی شک صاحب جی. نے اس کو ترجمہ کیا ہے اور اپنے حساب سے کیا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کرنا بہت آسان کام ہے. آپ کی اور تقلید بالکل واجب نہیں. آپ جائیے اجتہاد کیجیے، آپ جائیے سب سے پہلے عربی سیکھیے، صحیح عربی سیکھیے. تب بازاری تک نہیں. ہاں، جی بازاری نہیں، کیونکہ جی بازار میں تو ابھی آپ لوگ جو اربعین پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ سو کچھ چبیر میں چلے جا رہے ہیں. چیک اب سے عربی میں آ گیا، جی اور گاف کا استعمال ہوتا ہے، چیک کا استعمال ہوتا ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں اس میں ایڈڈ ہو گئی ہیں. وہ والی عربی نہیں، وہ والی عربی جس سے قول مولا سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے بھائی عقل بھی یہی کہتی ہے، اگر ہمیں پیٹ پہ درد ہوتا ہے تو ہم میڈیکل سائنس پڑھنے نہیں جاتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی کہ بھائی ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ سمٹم دیکھتا ہے، سمٹم دیکھنے کے بعد آپ کو دوا دیتا ہے. اب سمٹم بتاتے آپ ہیں تو دوا آپ کو اسی حساب سے ملتا ہے. مجتہد کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ مجتہد کا کام ہے فتویٰ بتانا. پرابلم آپ کو خود طے کر رہا ہے، کیونکہ بچپنے میں بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ میرے پیٹ پہ درد ہو رہا ہے تاکہ اسکول نہ جانا پڑے. جی ڈاکٹر نے دوا بھی دیا ہے، جی لیکن کیا پیٹ پہ درد تھا؟ جی نہیں تھا. نہیں. تو آپ خود طے کریں گے موضوع کہ ہماری پرابلم کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اکارڈنگ جو فتویٰ موجود ہے آپ اس پر عمل کر لیں گے. یہ تو بہت آسان کام ہے. ورنہ آج چلیے یہ بات اس کی ایک مرحلے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جو مسائل اس زمانے میں نہیں تھے اور آج کے دور میں ہے، جیسے بلڈ ڈونیشن، بلڈ ٹرانسفر، آرگن ٹرانسفر، سیروگیسی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اسپیس پہ جانا، یہ جو جتنے مسائل ہیں جو اس زمانے میں تھے ہی نہیں. جی آپ کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے آپ؟ اجتہاد جو ہوتا ہے، مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ ان موضوعات پر دیتا ہے جس پہ امام کا صریحاً قول موجود نہیں ہے، جی نہ اس پہ کہ جس پہ قول موجود ہے اور مجتہد کہے کہ نہیں ہماری رائے یہ ہے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ جی جب قول مولا موجود ہے. مجتہد اس چیز پر اجتہاد کرتا ہے جس کا مسئلہ ہمارے پاس واضح طور پر موجود نہیں ہے. مشکل کیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو توضیح المسائل ہے وہ مجتہد نے ساری باتیں کہی ہوئی ہیں. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہا ہے تو بہت ساری ہمارے یہاں کتب پائی جاتی ہیں جہاں پر ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو اینڈ رزلٹ دیا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ دیا گیا ہے. جی جو فقہ استدلالی ہوتی ہے جی اس کتابوں کو جا کے پڑھیں. مثال کے طور پر ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں لکھ کے دیتا ہے پیناڈول، جی ڈسپرین، پیراسیٹامول. اس کے پیچھے کون کون سا فارمولا تھا، میڈیکل نام اس کے کیا تھے، کتنا سالٹ کس میں کیا پڑا ہوا ہے، ہم اس سے نہیں پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے اس دوا جو آپ نے لکھی ہے اس میں کون کون سا سالٹ ملا ہوا ہے، کتنا ملا ہوا ہے، کیسے ملایا گیا ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہم کو لکھا، ہم نے جا کے دوا خرید لی اور کھا لی، کام ختم ہو گیا. تو کیا اس نے وہ پوری محنت نہیں کی ہے؟ خالی اس نے نام پڑھ کے سیکھ لیا ہے کہ اس کو کلاس میں بلا کے بیٹھا دیا گیا کہ دیکھو یہ سارے دواؤں کے نام ہے رٹ لو؟ نہیں، اس کو سکھایا جاتا ہے ہیومن اناٹومی، اس کو سکھایا جاتا ہے سرجری، اس کو تمام باتوں کو پس پردہ سکھایا جاتا ہے. خالی آپ اینڈ رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی تو جہاں تک مسئلہ تقلید کا ہے، واجب نہیں ہے مجتہد کے اوپر، واجب نہیں ہے محتاط کے اوپر.
اور اگر آپ مجتہد نہیں ہیں اور آپ محتاط نہیں ہیں تو آپ کے اوپر بہرحال جی کوئی اور چارہ نہیں مگر یہ کہ آپ اس پر عمل کیجیے. ایک ہی مسئلے میں کئی کچھ ایک مسئلے میں ایک جی دوسرے مسئلے میں دوسرے مرجع ہاں تقلید کر سکتے ہیں. ہاں. اب یہاں پر جہاں پہ بحث ہے تقلید کی وہاں پہ کہا جاتا ہے عالم کو آپ کو فالو کر دا موسٹ لرنڈ ون. جی ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ہماری پرابلم کو ریزالو کر سکتا ہو. اگر ہمیں بہترین والا نہیں ملتا ہے یا ہمارا جو پرابلم ہے اس کا سولوشن اس ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے تو وہ کہتا ہے دیکھیے مثال کے طور پر میں اس مسئلے کو بھی حل کر دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک کیا ہوتا ہے یہ کہ ہر فیملی میں ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایک پریکٹیشنر ہے کسی ایک خاص فیلڈ کا. مثال کے طور پر ڈینٹسٹ ہے, جی وہی ہمارا جاننے والا ہے بیچارہ, اور کوئی ڈاکٹر کو ہمیں جانتا ہی نہیں ہوں. رات میں 2 بجے ایک ایمرجنسی گھر میں آئی کہ گھر کے کسی فرد کے سینے میں درد ہو رہا ہے. نمبر میرے پاس کس کا ہے؟ ڈینٹسٹ کا. ڈینٹسٹ کا. اب ہم فون کریں گے ڈینٹسٹ کو, وہ کہے گا بھائی دانت میں تکلیف ہے, کہ نہیں. کہاں تکلیف؟ کا سینے میں تکلیف ہے. تو ڈینٹسٹ کو چونکہ تھوڑی بہت ہیومن ایناٹمی آتی ہے تو وہ آپ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھیا ایسا ہے کہ یہ دوا فی الحال کھائیے اور فوراً ایکسپرٹ کے پاس جائیے. جی کیا یہ ایکسپرٹ نہیں ہے؟ ہے. کس چیز کا؟ اپنی فیلڈ کا. اسی طریقے سے مجتہد کیا کہتا ہے؟ مجتہد کہتا ہے کہ جہاں جہاں پہ وہ فتویٰ دے رہا ہے یعنی اس کو یقین ہے اور وہاں پہ وہ فتویٰ دے رہا ہے. جہاں پہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, وہاں پہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ احتیاط واجب ہے. یہاں پہ میں بتا رہا ہوں فی الحال یہ دوا کھائیے اور مجتہد کی طرف جائیے جی جس نے اس مسئلے پہ فتویٰ دیا. جی تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ جہاں جہاں پر عالم نے فتویٰ دیا ہے ہم نے وہاں پہ اس کو فالو کیا. جہاں پر عالم نے فتویٰ نہیں دیا ہے یعنی اس میٹر پر وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیے. تو پھر اب آپ جائیے اس کے پاس جس نے فتویٰ دیا ہو. وہ بھی نہ کہہ رہا ہو کہ اب آپ نے یہاں پہ یہ کھا لیا تب یہ والی کھا لیے دوسرے کے پاس جائیے. نہیں, جس نے فتویٰ دیا ہو آپ اس کے پاس چلے جائیے. تو ٹیکنیکلی آپ ایک ڈاکٹر کو فالو کر رہے ہیں جو آپ کا تمام مسئلوں کو حل کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو ان چیزوں کی طرف دوسروں کی طرف آپ کو ریفر کر رہا ہے جہاں پر اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ چلتا ہے. تو آپ ملٹیپل کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں اور ایک کو بھی فالو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہوپ اٹس کلیئر. یہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مسلم ہاتھ جوڑ سکتے ہیں کسی سامنے رسپیکٹ میں یا دعا میں؟ دیکھیں ہاتھ جوڑ کر کے تو بند معافی بھی مانگتا ہے, دعا بھی کرتا ہے. اگر آپ اس کو ایز اے ریلیجس ایکٹ جو کہ دوسروں کے ہاں مثلاً پایا جاتا ہے اس عنوان سے آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں کر سکتا. کیا مسلمان اینشینٹ میتھولوجیکل ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں؟ مکروہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے اگر اس میں کوئی ایسا سین یا ایسی چیز ہے جو حرام ہے تو اس سے پرہیز کریں. اگر آپ علمی اعتبار سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اس عنوان سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ٹائم ضائع کرنے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی دیدی بھی نہ دیکھیے. صحیح. کیا کسی کو سلام کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے یا مکروہ؟ اسلام میں جو سلام کرنے کا طریقہ ہے وہ صرف کلام کے طور پر ہے. وہ ہمارے یہاں آداب اور سلام جو ہے یہ ہندوستانی تہذیب ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ بنا ہاتھ اٹھائے بھی کسی کو سلام کر دیتے ہیں یا بعض جگہ پہ سینے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو آپ سلام کر سکتے ہیں, لیکن مستحب یا مکروہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر اب یہاں پہ ایک سوال ہے, جی اگر میں نے آپ کو فون کیا جی اور جب سلام کیا تو کیا میرا ہاتھ اٹھانا مستحب ہے؟ ہاتھ اٹھانا اور نہیں وہ کچھ ہے ہی نہیں, نہیں. آپ فون پہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے جی نہیں, اگر ویڈیو کال ہے تو آپ ویڈیو کال نہیں ہے. جی جی اچھا اوکے. تو یہ جو ہے سلام زبانی ہے, اس کا یہ کلچر ہے ہمارا ہاتھ اٹھانا ہمارا. جی جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے کہ فشار قبر ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے ایک مجلس میں سنا ہے جس میں کسی نے بتایا کہ صرف ڈرانے کے لیے ایسا کہا گیا, ویسا کچھ نہیں, فشار قبر نام کی کوئی چیز نہیں. قرآن میں آیت ہے برزخ کے سلسلے سے اور بہت سارے روایات ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں ہے. اصل میں یہاں پہ جو لفظ ہے فشار لفظ ہے فارسی کا, جی عربی میں عذاب قبر اسے کہا جاتا ہے. تو اور جو عام طور پر ہمارے ذہن میں جو سوال
آتا ہے یا جو تصور پیدا ہوتا ہے فشار قبر سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیواریں مل جائیں گی اور آدمی بالکل اس میں پس جائے گا، اور تو فزیکل طور پر کوئی دیوار آ کر کے کہیں ملتی نہیں ہے. وہ جو عذاب ہوتا ہے وہ آپ کے معنوی اور روحانی عذاب ہے، جس کے بارے میں روایات بھری پڑی ہے کہ شب اول سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شب اول سخت ترین قبر کے ایام ہوتے ہیں، شب ہوتی ہے جس میں انسان کو چاہیے کہ جو ورثہ ہیں وہ صدقہ دیں، جو ورثہ ہیں اس کے لیے تلاوت قرآن پڑھیں کریں، تاکہ اس کے جو عذاب ہے، جو اس کے جو سختیاں ہیں وہ آسان ہو جائے. تو اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. البتہ بعض روایت ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو ایسے شخص کو جو ہے فشار قبر نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض جو تلاوت قرآن کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں ہے. جو ہر شب جمعہ میں مثلا سورہ النساء کی تلاوت کرتا ہے اس کو فشار قبر نہیں ہوتا ہے. جو اگر 4 بار حج پہ چلا گیا ہے تو اس کے اوپر فشار قبر نہیں ہے. یا اور بھی دیگر چیزیں بیان کی. جو زیارت امام حسین کے لیے گیا ہے اس کے لیے فشار قبر نہیں. جو شب جمعہ میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے بہرحال اعمال امپورٹنٹ ہے. یہ کہے کہ نہایتی بدترین آدمی تھا شب جمعہ میں چلا گیا تو الحمدللہ سکون میں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں عدالت پائی جاتی ہے. تو ایبسولوٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ کر لیا تو ہمارا اللہ میاں سے وعدہ ہو گیا ہے. نہیں، اعمال بہرحال امپورٹنٹ ہے اور انسان کے اعمال ہی کے ذریعے سے اس کے عذاب قبر کو طے کیا جائے گا. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظہ تیز ہونے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے. اس کے علاوہ سورہ یاسین کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اس کے علاوہ مفات الجنان میں جو ہے وہ حافظے کی دعا ہے اس کو پڑھے. ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ حافظہ تیز ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. میرا ایک ایف ڈی ہے 4 لاکھ کا جو کہ 18 اگست کو میچورٹی پہ پہنچ رہا ہے. پرنسپل اماؤنٹ جو میں نے فکس ڈے کے لیے دیا تھا اس پر خمس آلریڈی دیا ہوا ہے. باقی انٹرسٹ پر خمس کیا حکم ہے؟ میچورٹی کے بعد جو آپ کو پیسے ملیں گے، جو آپ نے پیسے دیے تھے، جیسے 4 لاکھ ہے، 4 لاکھ کے علاوہ اگر آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ملنے والا ہے اس پر ابھی فی الحال امیجیٹلی کوئی خمس نہیں ہے. جب آپ کے خمس کی تاریخ آئے گی اور ریمیننگ اماؤنٹ میں سے اگر کچھ بچ گیا ہوگا تو آپ کو اس کو خمس دینا پڑے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں کہ کیا مولانا میں بھی رینک ہوتے ہیں جیسے اسٹڈی میں ہوتے ہیں ڈگریز ماسٹرز وغیرہ کی؟ آپ لوگ کے یہاں کوئی رینک ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا کوئی رینکنگ سسٹم نہیں ہے. البتہ جو نیا سسٹم حوزے میں انٹروڈیوس ہوا ہے اس میں بیچلرز ڈگری ہے، ماسٹرز ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اس سے علمیت یہ ثابت ہو جائے کہ بہت بڑا قابل ہو گیا ہے، وہ ثابت بہرحال تب بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب آپ اکیڈمک اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ پی ایچ ڈی صرف ایک ہی سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں جی. یا یہ کہ پھر آپ اس کے بعد دوسرے میں کریے اور تیسرے میں کریے. حوزہ علمیہ میں تقریباً مجتہد ہونے کے لیے 14 پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مجتہد کہہ سکیں. تو وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں ارے 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہی پڑھے چلے جا رہے ہیں. 20 سال میں آپ یہ بتائیے کہ عام حالات میں ایک آدمی ایک پی ایچ ڈی کتنے سال میں کرتا؟ 3 سال تو 3 سال تو منیمم ہے. جی. کچھ لوگ 5 سال 10 سال جی ہاں لگ جاتا ہے. اب اگر 14 کرنی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں 3 پکڑ لیجئے جی. تو 14 3 42. تو ٹھیک ہے نا. ہمارا ضعیف آدمی جو بیچارہ 60 سال کی عمر میں اگر وہ مجتہد بنا ہے تو وہ جینیس آدمی ہے جو ہر 3 سال پہ ایک پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اچھا، ایک بات میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ یہ اس میں پی ایچ ڈی کرنا ہوتا ہے 14 سبجیکٹس میں. جی. تو ہمارے مجتہدین اپنا نام کیا کہ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے پھر؟ ٹیکنیکلی وہ پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. اچھا یہ سوال ہے. جی بیسکلی جو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صاحب نظر ہونا. جی. یعنی ایکسپرٹ ہونا. جی. ہر مثال کے طور پر مجتہد جو مجتہد بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں تک تو مسئلہ طے ہو چکا ہے، کوئی صاحب نے مثلاً یہ بتا دیا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز اس دلیل سے ثابت ہے تو اب ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اگر آگے والا جو مجتہد ہے، مثال کے طور آج کے دور میں کوئی مجتہد بننا چاہتا ہے
تو وہ یہ کہے کہ اچھا اس پہ تو اجتہاد ہو ہی چکا ہے, ہمیں اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ٹیکنیکلی یہ کیا کر رہا ہے, یہ آگے کوئی کی تقلید کر رہا ہے. جی نہیں, مجتہد شروع کرے گا وہاں سے جی کہ صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے اس کو خود کی دلیل قائم کرنی ہے, جی ہو جاتا تو مجتہد ہے. جی میڈیکل سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, پرانے ریسرچز کے اوپر بنا رکھتے ہیں کہ یہاں تک تو بات ہو گئی ہے, جی اس کے آگے ہمیں پڑھنا ہے. جی تو آپ نے 5 سال میں ایک ریسرچ کر لیا پرانی ریسرچ کی بیس پہ. فقہ میں اور اجتہاد میں یہ نہیں ہوتا ہے, جی آپ کو ہر چیز کی دلیل خود قائم کرنی ہے. جی سمجھ گیا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ پرانا والا کر چکا ہے تو بچا ہی کتنا مسئلہ ہے, تھوڑا سا تو بچا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. میں جاننا چاہتا ہوں, جیسے آج کل لوگ نئی چیز کر رہے ہیں کہ اپنی انجمن کا نام ایسے رکھ رہے ہیں کہ ماتمی سنگت فلاں فلاں کہ یہ ماتمی سنگت نام رکھنا کیا صحیح ہے؟ جی دیکھیے, ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں, جیسے یہ لفظ سنگت ہے, یہ سنگت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہمارے پڑوسی ملک سے آیا ہے. جی. وہاں پر جو انجمنیں ہیں انہوں نے اپنا نام اس طریقے سے رکھنا ریسنٹلی شروع کیا ہے, ورنہ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو میں توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ان کے یہاں جو مراسی ہوا کرتے تھے, جو گانے بجانے کام کرتے, تو ان کا جو نام ہوتا تھا وہ سنگت ہوتا تھا. جی. یہاں پر جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہمارے یہاں سنگت کہتے ہیں بھائی چارے آپس میں ایک گروپ کو کہا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. اگر ہمارے یہاں کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وی شوڈ ناٹ بیکم کوا جو ہنس کی چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنی چال بھی بھول جائے گا. اپنی چال آپ بھول جائیں گے. آپ اپنے فرہنگ اپنے کلچر کے حساب سے, مثال اپنی کے طور تہذیب ہندوستان کی اس کو باقی رکھیں. مثال کے طور پر لفظ مرحوم, مرحوم یعنی جس کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہو. کل سے ہم کسی زندہ کے لیے کہنے شروع کر دیں جاوید صاحب مرحوم, خدا آپ کو سلامت رکھے, اور آپ مرحوم ہے. جی جی انشاءاللہ کہ آپ اسی طریقے سے مرحوم رہیں, اور خدا نہ کرے کہ وہ اصطلاحی معنی میں جلد از جلد مرحوم ہو. آپ کو مولا سلامت رکھے, اور یہ جو سلسلہ آپ کا جو جاری ہے انشاءاللہ 1000 ایپیسوڈ سے بھی آگے جائے, آپ کو مولا اسی طریقے سے صحت دے. تو ہمارے یہاں کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کسی کو آپ کہہ دیے کہ گھر میں کسی بزرگ کہیے مرحوم کیسے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ناراض ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے پیچھے کے جو رسومات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم بولیں. مثال کے طور پر ان کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ, سادات کے لیے وہ لفظ شاجی استعمال کرتے ہیں. جی. ہم نے شاجی کو تو پکڑ لیا ہے, یہ نہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ بولنا ہے. اب یہ غیر سید ہے, دوسرا بھی غیر سید ہے, یہ بھی کہہ رہا شاجی کیسے ہو تم, وہ بھی کہہ رہا شاجی کیسے ہو تم. جو بیچارہ شاجی ہے وہ کھڑا ہو کے دونوں شاجیوں کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بیچ سے سوار ہو گئے ٹرین میں. آپ کو اب جیسے میں نے بہت سارے اپنے ہندوستان میں دیکھا کہ وہ جیسا سندھ میں وہاں چلتا ہے کہ ایک گمچھا رومال ڈال کر کے اور شلوار کے اوپر ٹی شرٹ پہن کے ٹہلنا, وہ ان کے یہاں کلچرلی ہے, دیٹ از نارمل. ہمارے یہاں نارمل نہیں ہے, بد تہذیبی ہمارے یہاں یہ. آپ ہمارے یہاں عجیب سے دکھائی دیتے ہیں. جی بد تہذیبی. جو ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ لباس شہرت پہننا, لباس شہرت پہننا حرام ہے, یعنی ایسا لباس پہننا جس کو لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوں. ان کے یہاں نارمل ہے, ان کے یہاں ہر تیسرا آدمی ویسا پہنتا ہے. آپ شلوار کردی جو کرد میں چلتی ہے وہ بڑے گھیر والی, وہاں ہر آدمی پہنے گا. آپ یہاں پہن کے سڑک پہ نکلی, ہر آدمی گھور کے دیکھے گا. لباس شہرت پہننے کا مطلب بہت زیادہ ایکسپینسو لباس نہیں ہے. لباس شہرت پہننے کا مطلب ایسا عجیب لباس پہن لینا جس کی وجہ سے ہر آدمی آپ کو پلٹ کے دیکھ رہا ہے. اب ہمارے یہاں کے بچے بیچارے وہ سب ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس ہے ماتمی کا. ماتمی کا لباس نہیں ہے, وہ ان کا کلچرل لباس ہے جس کو آپ نے سمجھا ہے کہ ماتمی کا ہے. اب جب آپ یہاں پہنتے ہیں ہر آدمی پلٹ پلٹ کے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ کس حلیہ میں باہر آ گئے. بہت بہت شکریہ آغا. ایک طویل سوال ہے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہمارا ایک عرض ہے, آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی بیٹیاں شادی کے بعد ظلم, بدسلوکی یا ناانصافی کا شکار ہوتا, لیکن بدنامی کے خوف, شادی ٹوٹنے کے ڈر یا ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے اپنی بات کسی سے نہیں کہہ پاتی ہیں. انہیں اکثر صرف یہ کہا جاتا ہے صبر کرو اور سہ لو. اس وجہ سے کچھ لوگوں کا ظلم اور بڑھتا جا رہا ہے. ہماری گزارش ہے کہ جماعت یا کسی بھروسے مند کمیٹی کے ذریعے ایک ایسا ٹرسٹ یا کاؤنسلنگ سسٹم بنایا جائے جہاں ایسے مسائل کو امانت داری اور انصاف کے ساتھ سنا اور حل کیا جائے. ساتھ ہی نکاح سے پہلے اور بعد میں دونوں شوہر اور بیوی کو اسلام کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح طور پر بتائی جائیں.
اکثر صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بیوی پر شوہر کی عزت کرنا لازم ہے، لیکن یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک، عزت، نفقہ، امن اور انصاف فرض ہے۔ اسلام کسی کو بھی ظلم کرنے یا ظلم برداشت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہماری درخواست ہے اس موضوع پر مسجدوں اور مجالس میں بھی تعلیم دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ I agree 110% with this. جی اور یہ میں کافی دنوں سے اس کے پیچھے ہوں بھی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے یہاں رائج ہو، جی کیونکہ واقعاً جو اس طریقے سے ہمارے یہاں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس میں ضرورت ہے ایسے کاؤنسلنگ سیشنز کی، ایسی باتوں کی کہ جہاں پر پہلے سے ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، شاید ہمارے ویورز کو بھی معلوم نہ ہو کہ چرچز میں یہ سلسلہ ہے، باقاعدہ ان جی کے یہاں یہ کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جی اگر آپ پاس نہیں ہوتے تو پھر وہ چرچ منع کر دیتا ہے کہ ہم آپ کا نکاح نہیں پڑھیں گے، جی اس حد تک۔ جی لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ چونکہ ایک عجیب سی چیزیں ہیں، ایک پرانے رسم و رواج پہ چلتا چلا آ رہا ہے، جیسے ہی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اگریسولی اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں جی کہ یہ کہاں سے آ گیا، پہلے تو نہیں تھا، ہمارے ابا نے تو نہیں کیا۔ تو ابا نے تو آپ کے فون بھی نہیں یوز کیا تھا، کر رہے ہیں آپ، انٹرنیٹ بھی یوز نہیں کیا تھا، کر رہے ہیں آپ۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے ہم کو چاہیے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بڑھیں اور اس طریقے کی چیزوں کو خاص طور پر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خواہر سے یا جو صاحب ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ یا تمام ویورز سے کہ آپ اپنے جو علاقے کے علماء ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے یہ بات کو سامنے سامنے بیٹھ کر کے کہیں کہ اس طریقے کی ایک چیز فارم ہونی چاہیے جہاں پر ایک سائیکولوجیکلی جو سائیکائٹرسٹ ہے یا سائیکولوجسٹ ہے اس کو بھی شامل ہونا چاہیے، جو کاؤنسلنگ کر سکتا ہے پروفیشنلی، یعنی دونوں چیز کو مد نظر رکھے، آپ کا دنیاوی اعتبار سے بھی اور دوسرا جو ہے وہ دینی اعتبار سے بھی، تاکہ ہسبینڈ وائف کو یہ پتہ چلے کہ وہ شادی کر کیوں رہے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، نہیں، پہلے سے ہی پتہ ہو تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے کی ذمہ داری وہ اوڑھنے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں فوٹو فریمز، سینریز یا تصویروں کا دیوار پہ لگانا فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور کیا اس وجہ سے نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیں، فرشتے ہر جگہ جاتے ہیں، جی صرف اور صرف ایسی تصویر لگانا، وہ بھی اگر روب قبلہ ہو یا ایسے کمرے میں کہ جس میں ہم نماز ادا کر رہے ہو، تو اس میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، ورنہ فریم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں کہیں پر بھی فریم لگا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ فرشتے گھر نہ آتے، ایک فرشتہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ سب سے پہلے تو اسی کو بھگاتے، جی 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 بڑی تصویر لگاتے بڑی تصویر لگا دیں آپ، وہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ جی تب بھی وہ آئے گا، جی جی تو اگر وہ آ سکتا ہے تو انشاءاللہ باقی بھی آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام، میرا سوال ہے، ایک مسلم لڑکی کو ایڈوکیسی پروفیشن اختیار کرنا چاہیے، ورک کورٹ میں ایز اے ایڈوکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر آج کے وقت میں اسپیشلی لوور کورٹ میں اسکارف تو الاؤ ہے لیکن عبایا اور برقع نہیں۔ میں سوٹ یونیفارم کوٹ کے ساتھ اسکارف لگاتی ہوں، جتنا ہو سکتا ہے لوز سوٹ پہنتی ہوں اور ٹرائی کرتی ہوں باڈی کا حصہ نہیں دکھے، لیکن پھر بھی کیا ایک لڑکی کو ایک ایڈوکیٹ کورٹ میں ورکنگ کرنا چاہیے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہاں پر زیادہ مردوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ دیکھیے، ماڈesٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ماڈسٹ لباس پہنیں جی اور اپنی عفت اور اپنے وقار کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ کسی بھی پروفیشن میں جا سکتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ اسلام نے جو ہمارے لیے حدود بیان کی، نہ فقط میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے، بے یہ شک۔ کہیں کہ لڑکے جو ہے کارپوریٹ آفس میں جا رہے ہیں تو کسی سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی ٹہل سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے قانون سب کے لیے برابر بنایا ہے، جی بے اس میں شک۔ کوئی بائسنس نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لیے الگ ہے لڑکیوں کے لیے الگ ہے، نہیں، دونوں کے لیے سیم ہے۔ اگر کہیں پر بھی حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ سے اپنے آپ کو اجتناب کرے، محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے آپ اپنا ماڈesٹی کا لباس جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور اگر آپ ایسی جگہ جا رہی ہیں کہ جہاں پر یہ مسئلے ہیں لیکن آپ اپنا حجاب کی رعایت کر رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ میرا سوال ہے، کیا لڑکیاں ہیئر کٹ کروا سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے بالوں کو صرف گھر میں ہی کھولتے ہیں، صرف خود کے لیے، کسی نامحرم یا کسی کو دکھانے کے غرض سے نہیں۔ لڑکیاں وہ تمام کام کر سکتی ہیں، چاہے وہ میک اپ ہو، چاہے وہ ہیئر کٹنگ ہو، چاہے دوسری چیز ہو، اگر نامحرم نہیں دیکھ رہا ہے تو تمام چیزیں الاؤڈ۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب،
میرا السلام سوال ہے کہ بچوں کو مدرسے میں اگر کوئی مولانا صاحب مارتے ہوں اور انہیں ہم نے دیکھا ہو تو کیا جی۔ اس حالت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دو چیزیں یہاں پر ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر مولانا نے کسی کو خدا نخواستہ مار دیا ہے تو ان کو آپ ظالم کہاں سے ثابت کریں گے؟ اگر غلطی پہ مارا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شاید مارنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ والا جو ظلم ہے جس کو اگر آپ ظلم کہیں تو اس طریقے کے ظلم کو ہم ائمہ جماعت کو ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تربیت کے لیے کہیں نہ کہیں اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کے لیے سختی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو والدین کے اوپر ہی سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ تو کیا ہم فلاں کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ مثلا زوجہ نے بچوں کو پیٹ دیا تھا تو ایسی زوجہ کے ساتھ جو ظالم ہے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا ایسے شوہر کے ساتھ جو ظالم ہے رہ سکتے لیکن ہیں؟ آگا احتیاط کرنی چاہیے احتیاط کرنی کیونکہ چاہیے۔ قانون اس وقت ایسا ہے کہ اگر شکایت ہو جائے تو جی چاہے وہ ٹیچر ہو یا معلم ہو جی اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ ادا نہیں، یہاں جی دو چیزیں ہیں، جی میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے لیے اس کی عدالت کو ساقط کر دینا جی، وہ غلط ہے۔ نہیں ہو جی سکتا ہے۔ جی جی نماز آپ پیچھے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جی جو ہمارے یہاں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فاجر نہیں ہونا چاہیے، جی بے شک، یعنی کھلے عام جو ہے وہ گناہ گناہ کرے اور اس پہ کہے کہ نہیں قائم رہے۔ جی کر رہا ہوں، کیا کر لو گے؟ فاجر نہیں ہونا۔ عام طور پر ہر آدمی گنہگار ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کوئی کر رہا ہوتا معصوم ہے، نہیں ہے بے کوئی شک۔ معصوم نہیں ہے۔ جو یہ جو عدالت جو امام جماعت کے لیے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نماز سے پہلے اگر وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ استغفار کرنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کافی۔ بہت بہت مگر شکریہ۔ یہ کہ واقعاً کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جی تو اس میں جس کو پتا ہے، جیسے اس جی، کیس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ اگر ظلم ثابت ہو، ثابت ہو، مثال آپ کے کے طور کہنے پہ، سے بھی نہیں ہے ہاں بھائی۔ اگر ثابت ہے آپ نہیں پڑھ سکتے، جی دوسرے کو آپ لیکن روک نہیں سکتے۔ شکریہ آقا۔ جناب سلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ باقی نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ علیل ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اور آپ باقی نماز بھی بیٹھ کر کے ہی پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی ورنہ لیکن اگر آپ واجب نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ قضا بیٹھ کر کے پڑھیں تو تو نہیں نہیں پڑھ پڑھ سکتے۔ سکتے۔ شکریہ آقا۔ اچھا ایک چیز اور یہاں جی پہ عرض کر دوں، اگر آپ کسی کی اجرت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جی قضا نماز ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اجرت پہ کسی اور سے لیتا ہے اور لینے کے بعد پھر اجرت لے کر کے اس کی نماز ادا کرتا ہے، تو اجیر کو اجازت نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے بیٹھ کر نماز پڑھے، نماز پڑھے۔ اس کو کھڑے ہو کر کے، بھلے ہی جس کی نماز پڑھ رہا وہ بیڈ ریڈن ہو گیا تھا جی آخر میں اور وہ اشارے سے نماز پڑھتا تھا، لیکن بیٹھ کے عزیر جو نماز، ہے کھڑے ہو کے ہی پڑھے گا۔ اجیر کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ میرا السلام۔ سوال ہے کہ آج کل لڑکیاں شادیوں میں حجاب تو لگاتی ہیں لیکن اس پر سارا میک اپ رہتا ہے، اسکارف بھی اسٹائلش ہوتا ہے، جی جی لباس بھی ایسا ہوتا ہے، تو کیا صحیح ہے یہ؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں۔ جی بے شک کیونکہ صحیح۔ میک اپ، دیکھیے سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ حجاب کو محدود کر دیا ہے۔ اسکارف تو لگا لیا نا ہم نے، نقاب تو پہن لیا نا ہم نے، جسم تو ڈھک لیا نا ہم نے، ہو گیا نا حجاب۔ یہ حجاب نہیں ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چہرہ اگر آپ نے اس پہ میک اپ کیا ہوا ہے تو یہ بھی نامحرم کو نہیں دکھنا چاہیے۔ بے شک جی۔ یہ ظاہری ہے کہ مطلب آپ نے اس کو حجاب کر رکھا ہے، نقاب پہن لیا ہے، تو اور خاص طور پہ آج کے زمانے کے نقاب بھی ایسے ہیں کہ آپ کسی ڈریس سے زیادہ کڑے ہوئے ہوتے ہیں، جی تو یہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ بھی اعتراض ہے کہ ایسا کم سے کم اگر آپ کو ایسے لباس پہننے ہیں، ایسا نقاب پہننا ہے تو آپ اپنا فیس کور کیجیے تاکہ نہ پتہ چلے کہ آپ کون ہیں۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام۔ جی میرا سوال یہ کہ کیا آدھا جاگا ہوا اور آدھا نیند میں انٹینس سیکشل تھنکنگ اور تھاٹ سے ایجیکولیشن اور آرگازم کا ہو جانا حرام اور سیلف پریشر میں شامل ہوگا؟ دیکھیے جسے کہا جاتا ہے اسٹیمنا، یہاں پر جو ہے جی اگر وہ خود طے کر سکتا ہے جی کہ وہ جاگ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ سو رہا جی ہے، اگر وہ اختیاری طور پر ایسی کوئی عمل کر رہا ہے اختیاری طور پر، تو حرام۔ بہرحال وہ حرام ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
میں کالج میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ بہت ساری فیمیل فرینڈز ہیں. وہ مجھ سے ڈیلی ہاتھ ملانا چاہتی ہیں. میں کیا ہاتھ ان سے ملا سکتا ہوں؟ نہیں، یو وش. نہیں ملا سکتے. نہیں ملا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کڈز نرسری رائمز ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں میوزک ہوتا ہے. کیا ویسے ہی کڈز ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، جہاں پہ بچوں کے لیے رائمس اویلیبل ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم رائمز میں میوزک زیادہ ہے، ورڈنگز کم ہے، جی ہاں. اور ورڈنگز کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، میوزک پہ ہی بچے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. جی. اگر صرف اور صرف میوزک ہے تو وہ جائز نہیں. نہیں ہے. اگر ورڈنگز ایویڈنٹ ہے اور میوزک پس پردہ ہے جی. کہ ہمیں یہ سنائی دے رہا ہے کہ ورڈز کیسے ہیں، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. لیکن جہاں پر میوزک اب ایویڈنٹ ہے اور ورڈنگز کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے یا ورڈنگز مناسب نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں. نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مجھ سے میری سیلری کا پوچھے تو کیا اس وقت سچ بولے یا کتنی ہے سیلری، یا جھوٹ بول دیں؟ یہ ٹال اتنا دیں ہی، نا؟ ہاں، ٹال دیں اگر نہیں بولنا. اصل تو یہی ہے. یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے کسی مرد سے اس کی سیلری پوچھنا جتنا بڑا کسی خاتون سے ان کی عمر پوچھنا. جی. تو آپ چاہیں تو بنا اس بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ اس کو دوسرے طریقے سے، آپ جسے سادی زبان میں کہا جائے ٹہلا دیں، تو یہ اجازت اللہ ہے. کا شکر ہے. ہاں، جی. چل رہا ہے، چل رہا ہے. دال روٹی چل رہی ہے. جی. شکریہ. اب یہ نہیں بتائیے گا کون سی دال چل رہی ہے. ہاں، یہ بھی نہیں بتائیے کہ جی. سالن بھی چل رہا ہے ساتھ جی. میں. آغا صاحب، میں نے غیر مسلم سے قرض لیا تھا، اب قرض کی رقم ادا کر دی گئی ہے. میرا سوال ہے کہ بیاج کی رقم میں نے کچھ معاف کروائی تھی، کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. اگر آپ قرض لینا ہی تھا اور آپ مجبور تھے تو کوشش یہ کرتے کہ بنا بیاج کے قرض لیتے، لیکن اگر آپ نے معاف کروا لیا ہے تو صحیح. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومن و مومنات، خصوصاً ہمارے مراجع تقلید، ہمارے تمام علماء حق اور تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جلد سے جلد ہمارے امام کے ظہور ہو. آغا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.